درس منطق دو استاد وسیم یازدہ میں آبان 1400 متصل میں ثقلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خب الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو مباحث حجت میں آغاز ہو چکی تھی. اچھا، عرض ہوا کہ ابتدائی کچھ مباحث ایسے ہیں جو بالکل آسان ہیں، تو ان مباحث کو سرعت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جہاں پر الحق والانصاف رکنا چاہیے، کچھ مباحث مشکل بھی ہیں اور تھوڑا بہت رکنا بھی چاہیے، وہاں پر زیادہ ہم لوگ جسے کہیں نا سرمایہ گزاری کریں گے، وہاں پر زیادہ رکیں گے. یہ جو آسان ہے ان کو جلدی جلدی میں گزار لیتے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان ان کو یاد نہ کرے، لیکن آسان ہے، چیز ہی نظر ہے. خوب یہ عرض کیا تھا کہ کچھ اصطلاحات عامہ ہیں قیاس کے باعث میں، کہ ان کو آپ نے قرار تھا کہ پڑھیں گے، آپ مطالعہ وغیرہ میں دیکھا تھا. خوب ٹھیک ہے، اس کو میں سرعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. چند اصطلاحات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ مجموعاً تقریباً 5 اصطلاحات ہیں. ایک ہے صورت قیاس، 2 مقدمہ، 3 مطلوب، 4 نتیجہ، 5 حدود. صورت قیاس یعنی وہ ہیئت تألیف، مثلا صغرا بنایا، کبرا بنایا، اس ہیئت تألیف کو صورت قیاس کہتے ہیں کہ بھائی صغرا یہاں پر ہو، کبرا یہاں پر ہو، حد وسط کہاں ہے، یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صورت قیاس. بس صورت قیاس یعنی وہ ہیئت اور حالت جو قضایا کے مابین واقع ہوتی ہے. اب دوسرے لفظوں میں ترتیب بھی کہیں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. یہ جو ایک خاص قسم کی ترتیب ہوتی ہے اس کو صورت قیاس کہتے ہیں. مثلا العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ صغرا بنایا، یہ کبرا بنایا، اس کو کیا کہیں گے؟ صورت قیاس. مقدمہ یعنی وہ قضایا جن سے قیاس تشکیل پاتا ہے. صغرا مثلا العالم متغیر، یہ ایک مقدمہ ہے. وکل متغیر حادث، یہ دوسرا مقدمہ ہے. بس مقدمہ یعنی وہ قضایا جن سے قیاس بنتا ہے. اچھا، مطلوب اور نتیجہ ایک چیز ہے، لیکن دونوں میں اعتباری فرق ہے. جب تک آپ اس شے پر استدلال قائم نہیں کرتے اس کو کہتے مطلوب، جب اس شے پر استدلال قائم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نتیجہ. مثلا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عالم پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، اس کو کہا جائے گا مطلوب. لیکن جیسے ہی برہان قائم کیا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، اب یہی العالم حادث جو پہلے مطلوب تھا برہان کے بعد نتیجہ بن گیا. درست ہے. 5واں حدود یعنی وہ اجزاء جن کی طرف قضیہ تحلیل ہوتا ہے. مثلا العالم متغیر، اس کا موضوع اور معمول عالم متغیر، یہ حدود قیاس کہلاتے ہیں. پس حدود یعنی قیاس کے اندر استعمال شدہ اجزاء کے قضایا، قیاس کے اندر استعمال شدہ قضایا کے اجزاء. سمجھ میں آیا؟ قیاس کے اندر استعمال ہونے والے قضایا کے اجزاء کو حدود کہتے ہیں. خب ہم ہی نے دی کہ چیز ہی نظر ہے، بات بھی نہیں. مطلوب پہلے ذکر ہوتا ہے. ممکن ہے آپ ایک جگہ پر اگر لکھ رہے ہیں تو ذکر ہو، ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ جب تک مطلوب نہیں ہوگا آپ قیاس نہیں بنائیں گے.
مطلوب ایک لحاظ سے وہی آپ کا ہدف اور غایت ہے. جب تک آپ کے پاس مطلوب نہیں ہوگا آپ قیاس نہیں بنائیں گے, دلیل نہیں بنائیں گے. جیسے مفروض اور مطلوب کرتے تھے وہ. حالانکہ مفروض ایک اور چیز ہے, یعنی فرضیہ کہ یوں اس طریقے سے ہے, اس کے بعد مطلوب لکھتے تھے کہ یہ ہمارا مطلوب ہے. بھلے مدعا لکھتے تھے, پھر مدعا میں کہتے تھے کہ یہ دو ہمارے مطلوب ہیں, بھلے ایسے درست ہے. خب یہ مطلب خاصی نیس خودتون دیدید, خیلی آسون خیلی راحت. اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھو. الاصطلاحات العامہ فی القیاس, کہتے ہیں قیاس کے اندر جو عمومی اصطلاح. لابد اولا من بیان المصطلحات العامہ, ضروری ہے کہ آغاز میں مصطلحات یعنی اصطلاحات عامہ کو بیان کرے. عدل مصطلحات الخاصہ, حالا کچھ اصطلاحات خاص ہیں کہ وہ ہر ایک قیاس میں جدا گانا بیان کریں گے. عدل مصطلحات الخاصۃ بکل نوع, قیاس کے ہر نوع کے ساتھ کچھ خصوصی اصطلاحات ہیں, وہ قیاس کے ہر ایک نوع کی جو خصوصی اصطلاحات ہیں ان کو وہاں ذکر کریں گے, لیکن اس کے علاوہ کچھ مصطلحات عامہ ہیں جو ہر قیاس میں آتی ہیں, ان کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. عدل مصطلحات الخاصۃ بکل نوع, الخاصۃ بکل نوع, بکل نوع الخاصہ کے متعلق ہے, درست آگا. التی سیرد ذکرہ فی مناسباتها, کہ وہ مصطلحات خاصہ کہ جن کا ذکر مناسبتوں کے ساتھ آتا رہے گا, اپنی مناسبتوں میں آتا رہے گا, ان کو چھوڑتے ہوئے اصطلاحات عامہ کو ذکر کرتے ہیں. وہی وہ مصطلحات عامہ یہ ہے سورۃ القیاس. ویقصد بها ہیئۃ التألیف الواقع بین القضایا, اگر اس صورت قیاس سے قصد کیا جاتا ہے وہ تألیف, ترتیب اور بنانے کی ہیئت و صورت کہ الواقع بین القضایا, جو تألیف واقع ہے قضایا کے درمیان, اسے کہتے ہیں قضایا کے درمیان جو چینش ہے, جو ترتیب ہے, جو بناوٹ ہے, اس کی ہیئت کو صورت قیاس کہتے ہیں. درست ہوگا. المقدمہ وہی کل قضیۃ تتألف منہا صورت القیاس, فرماتے مقدمہ یعنی ہر وہ قضیہ جس سے صورت قیاس کو آپ بناتے ہیں, مثلا صغرا کبرا ایسے. والمقدمات تسمى ایضا مواد القیاس, مقدمات کو مواد قیاس بھی کہتے ہیں. درست ہوگا. وہ مٹیریل ہے, وہ مادہ ہے کہ جس سے آپ کا قیاس اور دلیل تشکیل پاتا ہے. المطلوب وهو القول اللازم من القیاس, ہم نے کہا تھا نا قیاس کی تعریف کہ قول مؤلف من قضایا متى سلمت لازم انہ لذات ہی قول آخر, وہ جو قول آخر ہے وہ وہی مطلوب ہے. وَيُسَمَّى مَطْلُوبًا عِنْدَ أَخْذِ الذِّهْنِ فِي تَأْلِيفِ الْمُقَدِّمَاتِ, اس کو مطلوب کہا جاتا ہے جب انسان کا ذہن مقدمات کو تشکیل دیتا ہے, یعنی مقدمات کو تشکیل دینے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو چیز ہے اس کو ہم مطلوب کہتے ہیں. اچھا, اس کی مناسبت سے ایک اصطلاح کی وضاحت کر دوں. ہمارے پاس ایک غایت ہے اور ایک علت غاہی ہے, یہ میں نے پہلے بھی شاید وضاحت کی ہے یا نا, ہاں. اچھا, جتنے بھی حد اقل فاعل مختار ہیں, یعنی آپ اور ہم, جن کا فعل اختیار کی بنا پر ہوتا ہے, ہم لوگوں کا کام علت غائی کے بغیر نہیں ہوتا. جتنے بھی فاعل مختار ہیں, علت غائی یعنی مال اجل ہی فعل الفعل, انہوں بے نویسی حرف خوبی, بہت سارے مقامات پر آپ کو کام بھی آئے گی. مال اجل ہی
فعل الفعل، اسے کہتے ہیں علت غائی، جس کی وجہ سے آپ فعل کو انجام دیتے ہیں. بھائی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ درس پڑھنے. وہ جو آپ نے پہلے سوچا ہے کہ میں نے درس پڑھنا ہے وہ علت غائی ہے. ماشاءاللہ آپ یہاں سے حرم جاتے ہیں، خوب حرم جاتے ہیں تاکہ زیارت کروں. خوب جب تک آپ اس شے کو تصور نہ کریں کہ میں نے حرم میں جا کر زیارت کرنی ہے تب تک آپ نہیں جائیں گے. اصلاً میں گھر سے یہاں پر اٹھ کر کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ درس پڑھنا ہے. درست ہے. بس اس فعل سے پہلے ایک علت غائی ہے جس کی بنا پر میں فعل کو انجام دے رہا ہوں. درست ہے. اچھا اب جب ہم درس پڑھ رہے ہیں اس کو کہیں گے غایت. علت غائی اور غایت میں فرق ہے. علت غائی اول الفکر، یہ کیا ہے؟ علت غائی ہے. وآخر العمل غایت. غایت فعل پر مترتب ہوتی ہے. میں گھر سے نکلا یہاں پر آیا ہوں اور اب ہم درس پڑھ رہے ہیں. یہ میرا درس پڑھنا میرے فعل پر مترتب ہے. گھر سے آیا اور یہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ درس پڑھ رہے ہیں. بس غایت فعل پر مترتب ہوتی ہے اور علت غائی پر فعل مترتب ہوتا ہے. فتأملوا جیداً. بھلے 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 وہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں پر پھر علت غائی اور غایت کا معنی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پر غایت کا معنی ہوگا ما ینتہی الیہ الحرکہ، جہاں پر حرکت فعل کی، جہاں پر فاعل کی حرکت منتہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس معنی میں. غایت دو معنیوں میں ہے. ایک ما لاجلہ فعل الفعل، یا وہاں پر کہتے ہیں ما لاجلہ الحرکہ، اور دوسرا ہے ما ینتہی الیہ الحرکہ، جس کی طرف حرکت منتہی ہوتی ہے. دوسری معنی میں غایت سب کے لیے. اگر بھلے بھلے بگی میں ایک فعل انجام دے رہا ہوں، کافی دفعہ جیسے آپ نے مثال دی درس پڑھنے کی، تو یہ بھی میں کسی اور وجہ سے انجام دے رہا ہوں. مشکل نہ دار غایات مترتب ہو سکتی. غایت متوسط داریم، غایت قریب داریم، غایت بعید داریم ہو سکتا ہے. آخر میں جا کے وہ ساری جو ہے لذت پہ جاتی ہے، اس کو کیا بولیں؟ غایت الغایہ. مشکل نہ دار ایسے ہو سکتا ہے. ایک غایت دوسری غایت پر مترتب، دوسری تیسری پر ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 1-2 مہینے کا، اس کے لیے بھی فٹ آئے گا. بھلے اس کی غایت خیالی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے، اس کی بھی غایت ہوتی ہے. منتہا غایت خیالی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگوں کے فعل کی غایت عقلائی اور عقلی ہوتی ہے. نہ، غایت ہوتی ہے، چاہے غایت جو ہے وہ کیا ہے، عقلی اور عقلائی ہو، چاہے غایت خیالی اور وہمی ہو، ہوتا ہے. خدا کے لیے جو غایت ہم رکھتے ہیں وہ پھر خدا کے لیے بھی خدا کے لیے بھی غایت ہے، منتہا اس کی غایت خود ہے. خدا کے مورد میں بھی علت غائی ہے، لیکن وہاں پر علت غائی خود ہے. خود اس کے اپنے اسماء و صفات. فیاضیت حق، خدا فیض دے سکتا ہے، خوب چرا فیض نہ دے. ہمین فیاضیت حق غایت میشے کہ خدا اس عالم کو بنائے. علم حق، محبت حق. عرفا کہتے ہیں کہ اصلاً علت غائی تخلیق عالم محبت ہے، عشق ہے، کیونکہ خود اپنے کمالات سے عشق کرتا ہے. بھلے جی ایسے ہی ہے. اگر کسی کے پاس چھوٹا کمال ہو، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک شاعر ہو، ایک شعر کہتا ہے اس کا دل پھٹتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں. کیوں؟ کو میخات خودشرا ظاہر کون ہے. چھوٹا سا کمال ہوتا ہے، وہ کمال اپنا ظاہر کرنا چاہتا ہے. ایسے ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، معمولی سا کام کر، ارے یار یہ بات تو سن، میری بات تو سن. ایک چھوٹی سی بات آتی ہے تو ایسے کرتا ہے، صبر نہیں ہوتا. وہ ملا صدرہ کا تو قصہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہوا ہے نا،
جی کچرے والا دیگے امین ہے. ایسا ہی واقعہ نہیں ہے ذہن میں. اصفہان میں وہ جا رہے تھے, گلی سے گزر رہے تھے, مرحوم فیض جو ان کے داماد تھے اور مرحوم فیاض عبد الرزاق لاہیجی وہ بھی ان کے داماد تھے, دونوں شاگرد تھے, ان کے ساتھ جا رہے تھے. ایک کونے سے گزرے تو گھر کے اوپر سے کسی لڑکی نے کچرا پھینکا, تو سامنے لڑکا کھڑا ہوا تھا نکڑ پر. اس نے کہا کہ کچرا پھینکنا تو بہانہ ہے, اصل میں تو خود تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہی ہے, اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے. تو ملا صدرہ نے جیسے یہ سنا ہائے کر کے زمین پر بیٹھ گئے. وہ شاگرد نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ کیا ہوا, جو کچھ کہنا تھا وہ اس بچے نے کہہ دیا, میں کیا کہوں. کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کہ یہ کچرا پھینکنا تو بہانہ ہے, اصل میں تو اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے. تو ہم ہی نے زمین بنانا تو بہانہ ہے, آسمان بنانا تو بہانہ ہے, یہ چاند و سورج ہو, یہ ساری کائنات بنانا تو بہانہ ہے, خود تو اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے. تو اصل یہی ہے واقعہ, محبت ہے, عشق ہے. علت غائی عرفاء کے اعتبار سے کہ دقیق ترین اور کامل ترین نظریہ یہ ہے. باقی کلامی فلسفی دیکھیں متوسط ہے, نمی رسن دین جا کلامی میں گئے کہ خوب دوسروں کو فیض دینا چاہتا تھا اس لیے بنایا. اب سوال ہے کیوں دینا چاہ رہا ہے فیض؟ نہیں چاہیے ہمیں, اس کا جواب نہیں ہوتا. حالا فلسفی آہستہ آہستہ آتا ہے اوپر تھوڑا سا. حالا علم خدا بود چون مثلا من میتونم این عالم را تخلیق کنم, میتونم خب چرا تخلیق نہ کنم, جب جانتا بھی ہوں کر بھی سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. فلسفی اس حد تک آتا ہے. عارف اس سے اوپر جاتا ہے, عارف کہتا ہے کہ نہ, علت غائی خود محبت حق ہے, عشق ہے. یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں یہ جملہ درست ہے, اما اگر درست استعمال ہو. عشق بنیاد تخلیق عالم ہے, یہ صحیح بات ہے, لیکن اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک جو میڈیکل اسٹور وہاں پر جو قیمتی ترین دوا ہوتی ہے نا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, سامنے نہیں رکھتے, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. واقعہ ایسے ہوتا ہے. اس لیے یہ کلمہ عشق بھی ایسے ارزش مند ہے, قیمتی ہے, کہ ایسے نہ ہو کہ ہر کسی جگہ پر کوئی بندہ, کیونکہ اسے غلط مس یوز کا بہت زیادہ خطرہ ہے, اور ہے بہت زیادہ خطرہ ہے, اور مس یوز ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا, معنی اور محتوی عشق کا استعمال کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اشد حبا للہ ہمون عشق ہے, وہی عشق ہے اشد حبا للہ. لیکن کلمہ عشق کو استعمال نہیں کیا, نہیں کیا کلمہ عشق کو استعمال, قرآن نے نہیں کیا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, عشق منفور ہے, یہ ہے. حالانکہ جو کثیر القلب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, موٹے موٹے دماغ ہوتے ہیں, وہ دیگه این ظرافت آرا نمی فهمه, وہ ان ظرافتوں کو نہیں سمجھتے, کیونکہ یعنی عشق واقعاً پل صراط ہے. ادنا یعنی ادنا توجہ ہٹے تو دیگه کھائی میں گر جاتا ہے. احد من السیف و ادق من الشعر, بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, کیونکہ ادنا مناسبت سے اس عشق کے پیچھے شہوات چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے اکثر ایسے ہوتا ہے, نام عشق کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے شہوات ہوتی ہے ادنا مناسبت کے ساتھ. لیکن اگر صحیح معنی میں عشق ہو, صحیح معنی میں, پھر فرق نہیں پڑتا کسی کے ساتھ بھی ہو, عشق اپنا کام دکھاتا ہے. حتیٰ ایسے البتہ عشق ہو, صحیح معنی میں ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو, اپنا کام دکھاتا ہے.
عشق انسان کے اندر تمرکز پیدا کرتا ہے، عشق انسان کے اندر سوز و گداز پیدا کرتا ہے، عشق انسان کے اندر توجہ پیدا کرتا ہے، عشق انسان کے اندر ان کسرات سے مڑ کر ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے کو پیدا کرتا ہے۔ اگر عشق ہو، عشق ہو، پھر فرق نہیں پڑتا وہ مجنوں کا لیلا کے ساتھ ہو، حالانکہ وہ دیگے، لیکن یہ اور بات ہے، اگر صحیح عشق ہوگا نا تھوڑے عرصے کے بعد مڑ جائے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ عشق اگر ہو نا، عشق صحیح طریقے سے ہو تو اس ناقص چیز پر نہیں رکے گا، کیونکہ کتنا بھی آپ کسی مظہر کو دیکھیں نا اس دنیا کے اندر، خوب دیگے وہ نقائص کے ساتھ پر ہے، وہ ادنا مناسبت سے مڑ جائے گا خدا کی طرف۔ فطرت تشنا ہے، عاشق ہے کمال مطلق کی، نقائص پر نہیں ٹھہرتے، اس کا مزاج ایسا ہے، ہر چیز کو فطرت خالص چاہتی ہے۔ عجیب ہے، ہاں، ہر چیز کو فطرت خالص چاہتی ہے، ایسے خالص فقط پروردگار عالم کی ذات، محبوب حقیقی فقط اور فقط وہی بن سکتا ہے۔ یہ بہت ہی یعنی اچھی وادی ہے لیکن خطرناک وادی ہے، واقعا پر خطر وادی ہے۔ ہمیں دیکھیں تھوڑی ادنا مناسبت سے انسان شہوت کی طرف چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، شہوت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں آقا عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی کو پانا، ہمارے میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے اکثر اس عشق کے نام پر شہوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، خواہشات نفسانی ہوتی ہے، حیوانی ہوتی ہے، اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ استاد یہ عشق کا معنی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشکا سے، مثال لاتے ہیں، اشکا سے، اشکا سے نکلا ہوا پیچک را گویند، وہ ایک وہ معنی کرتے ہیں نا ہموں نے دیکھے درخت پر جو ہے وہ کیا اس کو پیچک کہتے ہیں فارسی میں، اپنے آپ کو نابود کرتا چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو ہم خدا کے ساتھ کس طرح جوڑ سکتے ہیں؟ ارے دیکھیے ایسے نا، خودیت کو نابود کرتا ہے، یعنی اصلاً کائنات ہے ہی ہے نا کہ خودیت کو، انانیت کو نابود کرو تاکہ وہاں کا رنگ آ جائے۔ ہمیں ہو تو پھر ہم اپنی خودیت کو نابود کریں گے نا۔ پہلے خدا کے مورد میں اس معنی میں نہیں ہے، خدا کے مورد میں اصل عشق کا اصل معنی ہے وہ جو مشہور مبنی نہیں ہے، خذ الغایات واترک المبادی، خدا کے مورد میں ایسے ہے، یعنی ایک لفظ کے اندر اگر نقائص بھی ہیں اور کمال بھی ہے تو ان نقائص کو کیچی کریں گے، اصل معنی کمال کو باقی رکھیں گے۔ خدا کی صفات کے اندر کلی قانون یہی ہے، خذ الغایات واترک المبادی۔ رحیم بھی ایسے، وگرنہ رحمت اصل میں رقت قلب کو کہتے ہیں۔ کوئی ایک منظر آپ دیکھیں، آپ اندر سے کڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جو رقت قلب ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ پھر اس رقت قلب کے بعد آپ افادہ کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں۔ تو خدا کے مورد میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خدا رقت قلب دار ہے، نا، رقت قلب نہیں ہے، لیکن وہ جو رقت قلب کے بعد اعطا ہوتا ہے، خدا اس اعطا کو انجام دیتا ہے، اس معنی میں رہی۔ عشق میں بھی ایسے ہی السلام کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عاشق خداوند متعلق بھالے دیگے، اگر وہ نہ ہو تو پھر کائنات میں عشق کہاں ہوگا؟ وہ باہر چلے گئے بھیا۔ خلاصہ علت غائب بود مطلوب مون کہ خیلی حاشیہ ہے بزرگی شد۔ آقا یہ جو علت غائی ہے اس میں اور ارادے اور منشیت میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ آپ کا کلامی ہے، علت افعال اختیاری جو بھی ہوتا ہے نا، پہلے انسان ایک فعل کو تصور کرتا ہے، پھر اس کے فائدے کی تصدیق کرتا ہے، یہ ہو جاتی ہے علت غائی۔ اس تصدیق کرنے کے بعد آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، شوق کے بعد آپ کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ان کو کہتے ہیں مبادی افعال اختیاری۔ ارادے کے بعد آپ اپنے عضلات کو حرکت دیتے ہیں۔ ارادہ، مرید اور مشیت ذاتاً ایک معنی ہے، جیسے مطلوب اور نتیجہ، لیکن جب اس کو فعل کی نسبت سے دیکھتے ہیں، فعل کو انجام دے رہا ہے فعل کی نسبت سے، تو ہم ارادے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فاعل کی چاہت کے اعتبار سے کہ فاعل اس کو انجام دینے چاہ رہے، اس اعتبار سے اس کو مشیت کہتے ہیں، وگرنہ ارادہ اور مشیت جیسے مطلوب اور نتیجہ ایک چیز ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، بالنسبہ فعل کے اعتبار سے ارادہ، فاعل کے اعتبار سے مشیت، ایسے بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے کہ باہر چلے گئے۔
النتیجہ وہو المطلوب عینہ. خلاصہ سمجھ میں آیا نا. علت غائی اول الفکر ہے اور آخر العمل. تو مطلوب تقریباً علت غائی کے درجے میں ہے, نتیجہ غایت کے درجے میں ہے. یہ سارا لمبا چوڑا مقدمہ اس کے لیے تھا. النتیجہ وہو المطلوب عینہ, جیسے غایت ہمون علت غائز. اب یہ جو اکثر مولویوں کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ اہل بیت علت غائی کائنات ہیں, یہ جملہ غلط ہے. غایت ہے بھلے, نہ کہ علت غائی ہے, غایت ہے. علت غائی نہ, غایت ہے. غایت میں اور بھی اولیاء اللہ آ سکتے ہیں نہ, وہ تو درمیان ہے, لیکن جو غایت الغایات بھلے دیگے یہ ہے غایت الغایات. ابن عربی ایک جگہ پر فصوص میں کہتے ہیں فص شیسی میں کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والتین. اس کا معنی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس عالم کے اندر, دوسرے عوالم میں فقط پیغمبر اکرم نبی تھے, دوسرے انبیاء اس عالم میں آنے کے بعد نبی بنے. اس عالم میں فقط رسول اللہ نبی تھے. خوب اس کا شارح ہے کیسری, وہ سر لکھتا ہے, کہتا ہے اس کا سر اور راز بھی یہ ہے کہ اس عالم انوار کے اندر تو ظلمت نہیں تھی, حجاب نہیں تھا. خوب جب کوئی ظلمت اور حجاب نہیں تھا تو خود حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اتنا منور اور روشن تھا, باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کواکب کی حیثیت رکھتے ہیں. رسول اللہ ختمی مرتبت سورج کی نسبت رکھتے ہیں. تو خوب دیگے سورج طلوع کرے تو کوکب بیچارہ کہاں رہتا ہے, وہ اپنی خودی نہیں دکھا سکتا, وہ محو ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. پہلے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل ابن عربی, اصل ابن عربی. وہو المطلوب عینہ. خوب نتیجہ عینہ نامون مطلوب ہے. ولیکن یسمى بہا, اس کو نتیجہ کہا جاتا ہے بعد تحصیل ہی من القیاس, جب آپ اس کو قیاس سے حاصل کرتے ہیں. الحدود وہی الاجزاء الذاتیۃ للمقدمہ, مقدمے کے جتنے بھی اجزاء ذاتیہ ہیں, موضوع اور معمول, یہ اجزاء ذاتیہ ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود. وَنَعْنِي بِالْأَجْزَاءِ الذَّاتِيَّةِ الْأَجْزَاءَ الَّتِي تَبْقَى بَعْدَ تَحْلِيلِ الْقَضِيَّةِ. اجزاء ذاتیہ سے ہمارا مقصود وہ اجزاء ہیں جب آپ قضیے کو تحلیل کریں, یعنی توڑ دیں, صحیح ہے, تو بھی باقی رہے. خب وہ کون سے اجزاء؟ موضوع اور معمول. کون سا جز تحلیل قضیہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ نسبت. آسان, تو نسبت ختم ہو جاتا ہے. قضیے کو توڑ دیں تو نسبت ختم ہو گئی, لیکن موضوع اور معمول باقی رہتا ہے. فَإِذَا فَكَّكْنَا وَحَلَّلْنَا الْحَمْلِيَّةَ, جب ہم حملیہ کو توڑ دیتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, إِلَىٰ أَجْزَائِهَا, اپنے اجزاء کی طرف, تو لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا الْمَوْضُوعُ وَالْمَعْمُولُ, تو اس سے کچھ باقی نہیں رہتا سوائے موضوع اور معمول کے. دون النسبہ, نسبت باقی نہیں رہتی. لأن النسبة انما تقوم بالطرفین, اگر نسبت فقط دو طرفوں کے ساتھ قائم ہے, اگر اطراف ختم ہو جائیں تو نسبت تموم میشے. لأن النسبة انما تقوم بالطرفین لربط بینہما, ان دونوں کے مابین ارتباط کی وجہ سے قائم ہے. جیسے ہی آپ نے دونوں کا ارتباط ختم کر دیا تو نسبت بھی ختم ہو گئے. اس نسبت کو خوب سمجھیں, کبھی بھی آپ مستقل طریقے سے نسبت کو ذہن میں تصور نہیں کر سکتے. معنی حرفی پر غور کریں.
ربط پر معنی ربطی پر غور کریں. یہ جداگانہ آپ کو ذہن میں تصور کے طور پر نہیں آئے گا. حتماً طرفین کے اندر غائب ہے، ضم ہے، نسبت ایسے ہی ہے نا. زید قائم کو آپ جداگانہ تصور کر سکتے ہیں، اما جو زید قائم کے درمیان نسبت ہے اس کو جداگانہ طریقے سے آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ فَإِذَا أُفْرِدَ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، جب دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے، فَمَعْنَاهُ ذِهَابُ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان نسبت چلی گئی، ختم ہو گئی. وَأَمَّا السُّورُ وَالْجِهَةُ، بھائی قضیے میں تو سور بھی ہو سکتا ہے، کل جہت بھی ہو سکتی ہے، بالامکان بالضرورہ. کہتے فَهُمَا مِن شُؤُونِ النِّسْبَةِ، خوب یہ تو نسبت کی حالتوں میں سے ہے، لہذا اجزائے ذاتی وقت موضوع اور معمول بنے. نہ نسبت، نہ سور، نہ جہت، یہ اجزائے ذاتی میں شمار نہیں ہے. من شؤون النسبہ، نسبت کی حالتوں میں سے. کیا ہے شؤون؟ یعنی حالت. دیگه شان یعنی حالت. ہاں بھلے دیگه لفظ خیلی ارزش مند ہے کیونکہ آج لمبا حاشیہ ہو گیا، مگر اس پر میں کچھ تھوڑا سا وہ کرتا. نہیں استاد درس پڑھیں. عرفاء اس پوری کائنات کو شؤونات حق سے تعبیر کرتے ہیں، خدا کے شؤونات میں سے ہے کائنات. یا آپ خود دیکھیں شأن کی کیا حقیقت ہوتی ہے. اگر اس کو مستقل دیکھیں گے ہچ نا، جیسے ہی آپ اس کو استقلالاً اور مستقلاً دیکھیں گے تو دیکھیں شأن نیست. لیکن شأن آیا عیناً وہی ہے نا، عیناً وہی ہم نیست، اس سے جدا ہے نا، نہ عیناً وہی ہے نہ اس سے جدا ہے، اسی کی شان ہے. ایسے شان کا معنی بہت لطیف معنی ہے، بہت لطیف معنی. ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ جہت بھی واقعا اسی نسبت کی شان ہے نا. کیفیت نسبت کہہ رہے تھے نا ہم قضایا میں، کہہ رہے کیفیت نسبت یا ضرورت یا امکان. ایسے کیفیت نسبت ہم ان کا گفتی کیفیت نسبت یعنی شان نسبت. یہ لوگ کہتے ہیں عالم پورا اسی طریقے سے کل یوم ہوا فی شان. کل یوم یعنی کیا؟ خدا کے لیے یوم اگر زمان مانا دار ہے، خدا کے لیے تو زمان مانا نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کل یوم یعنی ای فی کل ظہورن، ہر ظہور کے اندر ایک شان جدید ہے. ایسے خیلی خوب، خیلی دقیق. پس فلا بقاء لهما بعد ذهابها، خوب جب نسبت چلی گئی تو پھر ان شانوں کی بقا نہیں ہے. ان شانوں کو سمیٹ لیں، ان شانوں کو سمیٹ لیں. کس طریقے سے؟ بھئی وہ اصل چیز چلی جائے تو شان بھی ختم ہو جائے گی. درست ہے. خوب ان شؤونات کے ساتھ اگر خدا کو دیکھیں تو یہ عالم ہے قیامت، یہ عالم ہے دنیا ہے. ہم ان کے ان شؤونات کو سمیٹ لیں اور فقط شمس حقیقت کا ظہور ہو تو قیامت ہے. ان اضافات کو ان شؤونات کے ساتھ دیکھیں تو یہ دنیا ہے. اگر اس شمس حقیقت کو ان شؤونات کے ساتھ یعنی ان شؤونات کو سمیٹ لے خوب دیکھیں قیامت ہے. والارض یومئذ قبضته والسماوات مطویات، ایسا ہی ہے میرے خیال میں، نقل بالمعنی کرو. والارض یومئذ قبضته والسماوات مطویات بیمینہ، خوب معنی شامل نہیں دیکھے، نہ کہ ایسے ہاتھ ہے
رات اتفاق سے میں صحیح بخاری دیکھ رہا تھا کتاب التوحید, وہاں پر یہ وہ ایسے کہہ رہا ہے, یعنی ایسے ہاتھ. ایک آتا ہے وہ یہودی, ادھر کتاب میں روایت لکھتا ہے کہ یہودی آتا ہے پیغمبر کو کہتا ہے کہ اللہ کی فلاں انگلی پر زمین ہے, دوسری انگلی پر آسمان ہے, تیسری انگلی پر مثلا عرش ہے, چوتھی انگلی پر مثلا کیا ہے کرسی ہے. ایسے ایسے کتاب التوحید میں اس میں دیکھیں بخاری میں پیغمبر ہنسے جا رہے ہیں. خوب تو پھر وہ نیچے لکھ رہا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن بات کیسی کر رہا ہے. خدا تمہیں غارت کرے, ابو ہریرہ کی روایت ہے. ایسے بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو یعنی ان لوگوں نے ایسے سمجھا, یعنی ہاتھ ایسے انگلیاں ایسے, نہ بابا یہ کنائی تعبیرات ہیں, یعنی ان تمام شؤونات کو جم کر دینا دیگه. خب همین که تمام شؤونات را جمع میکنه قیامت بابا میشه. فلا بقا اللهم آجر. بہت زیادہ باہر چلے گئے ہم لوگ, بے بخشیدہ. ہاں خیلی خوب ہے, غریب آپ کا مدرسہ کاٹے گا. فلا بقا اللهم بعد ذهابهما. لیکن البتہ مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی ان منطق ہم پڑھ رہے ہیں, غایت ہماری یہ معارف ہیں. خوب دیگه بعض شوق پیدا کنیم, بعض ذوق پیدا کنیم تاکہ ان مباحث کو حل کریں, وگرنہ اس نے اکثر نقیض اور اکثر مستوی نے تو مار ہی دینا ہے. فلا بقا لهما بعد ذهابها. خوب آغا اس سور اور جہت کے جو شؤونات نسبت میں سے اگر نسبت چلی جائے تو یہ باقی نہیں رہ سکتے. وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَّلْنَا الشَّرْطِيَّةَ إِلَىٰ أَجْزَائِهَا. اسی طریقے سے جب ہم شرطیہ کو تحلیل کرتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف, کہ لا يبقى منها الا المقدم والتالی, تو اس سے مقدم اور تالی کے بغیر تو کوئی چیز نہیں رہتی. پس فالموضوع والمعمول او المقدم والتالی هي الاجزاء الذاتیہ للمقدمات. فرماتے ہیں کہ موضوع و معمول یا مقدم و تالی اجزاء ذاتیہ ہوتے ہیں مقدمات کے لیے. اعلیٰ موضوع و معمول قضیہ حملیہ میں, مقدم و تالی قضیہ ہے شرطیہ میں. وہی الحدود فیہا. خوب یہی قضیے کے اندر حدود ہوتے ہیں, قیاس کے اندر حدود ہوتے ہیں. والنوزہ, حالا اتنی وضاحت کی ہے لیکن پھر بھی حالا مطمئن نہ شدیم. والنوزہ هذه المصطلحات بالمثال. اچھا ان اصطلاحات کو مثال کے ذریعے سے توضیح دیں. فنقول شارب الخمر فاسق وکل فاسق ترد شہادتو. شارب الخمر ترد شہادتو. کہتے شارب الخمر جو خمر پیتا ہے وہ فاسق ہے, اور ہر فاسق اس کی شہادت اور گواہی رد کی جاتی ہے. پس شارب الخمر کی شہادت اور گواہی رد کی جائے گی. فبواسطت نسبت کلمت فاسق الى شارب الخمر فی القضیہ رقم 1, اور اسی طریقے سے ونسبت رد شہادت الى کل فاسق فی القضیہ رقم 2 استنبطنا النسبت بین رد شہادت والشارب فی القضیہ رقم 3. صحیح آگا کہتے ہیں کہ آغا یہ جو کلمہ فاسق کی نسبت ہے شارب الخمر کی طرف پہلے نمبر والے قضیے میں, درست آگا, پہلے نمبر والے قضیے میں آپ دیکھیں فاسق کی نسبت شارب الخمر کی طرف ہے. اور کیا ہے, رد شہادت کی نسبت ہر فاسق کی طرف ہے قضیہ نمبر 2 میں. ان دونوں سے ہم کیا کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں کس بات کو, اس بات کو کہ آغا رد شہادت اور شارب الخمر میں نسبت پائی جاتی ہے. وہی تھی کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ حد وسط کا سارا رول ہے, کہ یہ فاسق ہے ایک مرتبہ اصغر کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اکبر کے ساتھ, دونوں کو آپس میں جوڑنے والی پل کا کام حد وسط کا ہے. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْقَضِيَّتَيْنِ, یعنی پہلا اور دوسرا دونوں میں سے ہر ایک قضیے کو مقدمہ کہیں گے. وَشَارِبُ الْخَمْرِ وَفَاسِق وَتُرَدُّ شَهَادَتُ, یہ حدود ہے. اور اسی طریقے سے قضیہ نمبر 3 مطلوب و نتیجۃ. مطلوب قیاس بنانے سے پہلے, نتیجہ مقدمتین سے حاصل ہونے کے بعد. والتألیف بین المقدمتین, ایک کو صغرا بنانا دوسرے کو کبرا بنانا, یہ کیا کہلائے گا, صورت قیاس. ولا یخفی انا استعملنا هذه العلامہ, یہ 3 نقطے.
ہم نے اس علامت کو استعمال کیا. یہ علامت یعنی نتیجہ, یعنی یہ علامت کا نو آپ کہتے ہیں نا فا پس, یہ اس کا ریاضیات میں بھی ایسے ہی ہے نا. ہاں انا استعملنا هذه العلامہ یعنی النقط الثلاث, 3 نقطوں کو, ووضعناها قبل النتیجہ اور نتیجے سے پہلے رکھا, وہی علامت ہندسیہ آغا ریاضیاتی علامت ہے کہ تستعملو جس کو استعمال کیا جاتا ہے, للدلالت علی الانتقال الی المطلوب جو دلالت کرتی ہے کہ بس اب آپ مطلوب کی طرف کیا جا رہے ہیں, منتقل ہو رہے ہیں. وتقرا اذن اور اس کو پڑھا جائے گا اذن یعنی پس. وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح. خوب آئندہ مباحث میں انشاءاللہ ہم اس کو کیا کریں گے, استعمال کریں گے, کیونکہ صغرا کبرا بنائیں گے. جب نتیجے کی باری آئے گی تو اس طریقے سے 3 نقطوں کو استعمال کریں گے. خوب اللہ ہمارے ذہن میں تھا, بعد والا پڑھیں گے لیکن اس کو انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.